اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، میں دنیا اور آخرت میں آپ کے درگزر اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ احقاف۔ یہ صورت نمبر 46 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کی 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس کا نام اس کی آیت نمبر 21 سے لیا گیا ہے، جہاں قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ حوامیم کے سلسلے کی یہ آخری صورت ہے، یعنی جو 7 صورتیں حامیم سے شروع ہو رہی تھیں ان کی یہ لاسٹ صورت ہے، اور اس کی ابتدا کی 2 آیات کے الفاظ بالکل اس سے پچھلی سورہ جاسیہ کے آئیڈینٹیکل ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ پہلی والی دونوں آیات سورہ جاسیہ کے آئیڈینٹیکل ہیں۔ سورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈویژن پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 1 سے 6 تک قرآن کی منجانب اللہ ہونے کی دلیل ہے، اور کافروں کے بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں کی حقیقت بیان کی گئی۔ آیت نمبر 7 سے 12 تک منکرین کے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ آیت نمبر 13 سے 14 تک محسنین کے اوصاف بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 15 سے 16 تک والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی گئی اور ایک خوبصورت دعا سکھائی گئی، اور ساتھ ہی فرما برداروں کے لیے انعامات کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 17 سے 20 تک کچھ والدین کی اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے کوشش کا ذکر ہے، اور جھٹلانے والوں کا انجام بتایا گیا۔ آیت نمبر 21 سے 28 تک ہود علیہ السلام اور اصحاب احقاف اور دیگر مشرک بستیوں کی ہلاکت کے بارے میں بیان ہے۔ آیت نمبر 29 سے 32 تک جنات کا قرآن پر ایمان لانے اور اپنی قوم کو دعوت دینے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 33 سے 35 تک توحید کے دلائل ہیں، کافروں کا انجام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ یہ صورت 10 نبوی کے آخر میں نازل ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انتہائی سخت حالات تھے۔ 3 سال سے تمام قبیلوں نے بنو ہاشم اور مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور انہیں شیب ابی طالب میں قید کیا تھا۔ کافروں نے ان کے ہر راستے کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی کہ کوئی بندہ نہ تو اندر آ سکتا تھا اور نہ ہی باہر جا سکتا تھا۔ ان کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی بہت کم تھا، بلکہ ختم ہی ہو گیا تھا، تو یہ لوگ پتے اور گھاس وغیرہ کھا کر گزارا کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور ان کے ساتھ بنو ہاشم قبیلے کے وہ لوگ بھی قید تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اصل میں شیب ابی طالب اس محلے یا علاقے کا نام ہے جہاں پر شروع سے بنو ہاشم کے قبیلے والے رہتے تھے، اور اب اس قبیلے کے سردار ابو طالب تھے، اس لیے اس کو شیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ اور اس بائیکاٹ کے دوران اگر کوئی بھی مکہ والا ترس کھا کر کھانے پینے کی کوئی چیز شیب ابی طالب میں پہنچانے کی کوشش کرتا تھا تو یہ کافر لوگ اسے بھی روک دیتے تھے۔ مسلسل 3 سال تک مسلمانوں اور بنو ہاشم کو اسی طرح پریشان کیا گیا۔ صرف حج کے دنوں میں یہ ناکہ بندی کھولتے تھے، لیکن اس دوران بھی اگر کوئی مسلمان کسی تاجر کے پاس جا کر یا قافلے سے کوئی چیز خریدنے کی کوشش کرتا تھا تو ابو لہب پکار کر تاجروں سے کہہ دیتا کہ جو چیز یہ خریدنا چاہتے ہیں اس کی قیمت بہت زیادہ بتاؤ تاکہ یہ خرید نہ سکیں، اور پھر وہ چیز میں تم سے خرید لوں گا تاکہ تمہارا نقصان نہ ہو۔ تو اس طرح وہ ہر طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور 3 سال کے بعد جب یہ محاصرہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو آپ کی 10 سال سے حمایت کر رہے تھے اور آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، فوت ہو گئے، اور ان کی وفات کے 1 مہینے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وفات پا گئی، جو آپ کی شریک حیات تھیں۔ وحی کے آغاز سے لے کر اب تک آپ کے لیے سکون کا باعث تھیں، اور ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیتی تھیں اور آپ کی ہمت بندھاتی تھیں۔ اس کی ایک مثال وہ واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تھی۔
اس وقت آپ بہت گھبرائے ہوئے واپس آئے تھے، بہت پریشان تھے۔ تو اس ٹائم پر بھی حضرت خدیجہ نے آپ کو بہت حوصلہ دیا اور آپ کا خیال رکھا، اور سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں۔ نبوت کے اس سال کو مسلسل تکلیفوں اور پریشانیوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن کا نام دیا، یعنی غم کا سال۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں اور زیادہ سختی کر دی اور پہلے سے بھی زیادہ تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ ایک دن آپ بازار میں تھے کہ کسی بدتمیز لڑکے نے آپ کے اوپر مٹی پھینک دی۔ آخر کار آپ نے سوچا کہ میں طائف جا کر وہاں پہ لوگوں کو دعوت دینے کی کوشش کرتا ہوں، شاید وہاں کوئی بات بن جائے اور رہنے کا کوئی انتظام ہو جائے، مطلب وہ لوگ ایمان لے آئیں اور مجھے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے دیں۔ اس وقت آپ کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، آپ نے پیدل مکہ سے طائف کا سفر طے کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید بن حارثہ تھے، تو آپ نے وہاں کے سرداروں اور معززین کو اسلام لانے کی دعوت دی، مگر انہوں نے نہ صرف آپ کی بات ٹھکرائی بلکہ شہر کے بدتمیز لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ آپ کو پتھر مار مار کے شہر سے باہر نکال دیں۔ ان کے پتھروں کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک سے بہت زیادہ خون نکلا اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اسی حالت میں آپ طائف کے باہر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اپنے رب سے التجا کرنے لگے، اے میرے رب، میں اپنی بے چارگی اور بے قدری کا تیرے سے شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو سارے کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے، یا مجھے دشمن کے حوالے کرنا ہے جو میرے پر قابو پا لے؟ اصل میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی اور روحانی دونوں طریقوں سے بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ مطلب ایک تو طائف والوں نے آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، دوسرا انہیں جسمانی تکلیف بھی پہنچائی۔ اپنے رب سے اپنا دکھ بیان کر کے فوراً بولے، لیکن اے میرے رب، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر تیری طرف سے مجھے عافیت نصیب ہو جائے تو یہ میرے لیے زیادہ آسانی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس ذات کے نور کی جو اندھیرے میں اجالا کرتا ہے، دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو۔ میں تیری مرضی میں راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور تیرے سوا کوئی طاقت نہیں۔ پھر واپسی کے راستے پر آسمان پر ایک بادل چھایا ہوا محسوس ہوا۔ نظر اٹھا کے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا کہ اس قوم نے آپ کو جو جواب دیا اور آپ کے ساتھ جیسا سلوک کیا، اللہ نے وہ سب دیکھ لیا۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے میرے ساتھ۔ فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا کہ اگر آپ کہیں تو ان دونوں طرف کے پہاڑ ان پر الٹ دوں۔ آپ نے جواب دیا، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے اللہ وہ لوگ پیدا کریں گے جو صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ پھر آپ کچھ دیر وادی نخلا میں ٹھہرے، لیکن وہاں پر بھی پریشان تھے کہ اب جب وہ واپس مکہ جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا، کیونکہ طائف میں جو حالات گزرے تھے اس کی خبریں مکہ بھی پہنچ جائیں گی۔ اس کے بعد تو کفار پہلے سے بھی زیادہ بدتمیزی کریں گے۔ جب آپ وادی نخلا میں تھے تو وہاں قیام کے دوران قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ قریب سے گزرا۔ انہوں نے قرآن سنا اور ایک ہی دفعہ سن کر اس پر ایمان لے آئے اور واپس جا کر اپنی قوم کو اس کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے انکار کر رہے ہیں، مگر بہت سے جنات ہیں جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور وہ واپس جا کر اپنی قوم کو بھی اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ وہ سارے حالات تھے جن میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت میں قرآن، توحید اور رسالت اور آخرت کے حوالے سے کافروں کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے، اور مومنوں اور کافروں کے رویے میں فرق بیان کر کے ان کا انجام واضح کیا گیا۔ اس صورت میں قوم عاد کا خصوصی تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ ان کا رویہ بھی اپنے نبی کے ساتھ ایسا ہی تھا جیسا کہ اب قریش کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، یعنی وہ قوم عاد جو قریب ہی احقاف کے علاقے میں رہا کرتی تھی۔
اور قوت و شان و شوکت اور تعمیر کے حوالے سے قریش سے بہت آگے تھی، بلکہ پورے عرب میں مشہور تھی۔ ان کو بھی ان کے رسول نے اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور بالآخر ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور ان کی ساری قابلیت اور ذہانت اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئی۔ پھر جنات کے واقعے کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسلی دی گئی کہ قریش نہ قدرے ہیں، اگر قرآن کی قدر نہیں کر رہے تو اس میں قرآن یا آپ کا کوئی قصور نہیں، بلکہ یہ ان کے دلوں کی خرابی ہے۔ اور قرآن کی تاثیر کا حال تو یہ ہے کہ جنوں کی ایک جماعت کے کان میں اس کی چند آیات پڑی، مطلب انہوں نے صرف ایک دفعہ اس کی کچھ آیات سنی اور وہ اس پر ایمان لے آئے، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنی قوم میں بھی جا کر اس کے دائی بن گئے۔ اس کے بعد جھٹلانے والوں کو خبردار کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی۔ اگلی آیات میں کافروں کے بنائے ہوئے شریکوں کی حقیقت بیان کی گئی کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ پھر نیک لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی گئی۔ اگلی آیات میں ایسے والدین کا ذکر کیا گیا جو اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے سر تا پا کوشش کرتے ہیں، لیکن اولاد ایمان نہیں لاتی۔ اور پھر جھٹلانے والوں کا برا انجام بتایا گیا۔ اس کے بعد بہت سی مشرک بستیوں کی ہلاکت کے ذریعے مکہ والوں کو عبرت دلائی گئی، اور سورت کے آخر میں توحید کے دلائل کے ساتھ کافروں کا انجام واضح کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ اس سورت کی 2 آیات میں احکامات آئے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں اجیبوا داعی اللہ و آمنوا بہ، کہ اللہ کی طرف بلانے والے کی بات سنو، قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے آزادی ملے گی یا نجات ملے گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 35 میں ایک حکم ہے، فاصبر کما صبر اولی العزم من الرسل ولا تستعجل، بس آپ صبر کریں جس طرح باہمت رسولوں نے صبر کیا اور آپ جلدی نہ کریں۔ پھر اس صورت میں ایک دعا بتائی گئی آیت نمبر 15 میں، بہت ہی پیاری دعا ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تم نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں ایسا عمل کروں یعنی ایسے کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کی اصلاح فرما دے، انی تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یعنی بہت ہی پیاری دعا ہے، اور اس میں مطلب اللہ کی نعمتوں کو شکر کی توفیق ہم مانگتے ہیں اور ایسے اعمال صالح کرنے کی توفیق مانگتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اور اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا مانگتے ہیں، اور اپنی توبہ یعنی اپنی کوتاہیوں پر توبہ کرتے ہیں اور اپنی فرما برداری اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور اسی کے جیسی ایک دعا حضرت سلیمان کی بھی ہے جس کا ذکر سورہ نمل کی آیت نمبر 19 میں کیا گیا۔ یہ دونوں دعائیں جو ہیں وہ کافی ایک دوسرے سے ریزمبل کرتی ہیں۔ اب اس صورت کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ اس کی آیت نمبر 9 میں ایک لفظ آیا ہے، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، یہاں پہ جو بدعن کا لفظ ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے کوئی نیا، یعنی انوکھا، نیا، اسی سے لفظ بدعت بنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ نیک لوگوں کے حوالے سے بتایا گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہی 2 لفظ ہیں جو ہم نے پچھلی صورت میں بھی کیے تھے، اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، یہی لوگ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور یہ ان کے اعمال کی جزا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا گیا
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، کیونکہ اس کی ماں اس کو بڑی مشکل اور تکلیف اٹھا کر اپنے وہ جو پریگنینسی کے ٹائم ہے وہ پورا کرتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو دودھ پلاتی ہے، اور پھر جب وہ بچہ بڑا ہو کر جوانی کے بعد 40 سال کا ہو جاتا ہے، پھر اس کو احساس ہوتا ہے اپنی نعمتوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا کیا فضل کیے تھے۔ اور یہ ایک بہت ریالٹی ہے کہ 40 ایئرس کے بعد آپ کو دنیا کی حقیقت اور اپنی نعمتوں کی صحیح سمجھ آنے لگتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یعنی جتنے بھی پیغمبر رسول وغیرہ جن کو نبوت ملی وہ زیادہ تر 40 ایئرس کی ایج میں ملی، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں کافروں کے حوالے سے آتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، کہ جب یہ کافر لوگوں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، یعنی آگ میں ڈالا جائے گا، تو انہیں کہا جائے گا کہ تم نے اپنی ساری اچھی چیزیں دنیا میں ان کو استعمال کر لیا، یعنی اپنی ساری نعمتیں جو تھی وہ اپنی دنیا کی زندگی میں استعمال کر لیں، اور آج تمہارے لیے عذاب ہے ذلت والا، اس وجہ سے کہ تم لوگ تکبر کرتے تھے اور تم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی دو وجہ بتائی گئی عذاب کی، تکبر اور نافرمانی۔ پھر اگلی آیات میں قوم عاد کا ذکر ہے جو احقاف کے علاقے میں رہتے تھے، اور ان کے عذاب کا ذکر آتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہوا کا عذاب بھیجا تھا، یعنی آندھی آئی تھی، اور جب ان کی طرف وہ بادل آ رہا تھا جس میں آندھی اور ہوا تھی، عذاب تھا، تو اس کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ شاید یہ ہماری وادیوں پہ برسے گا اور چلا جائے گا، لیکن وہ عذاب تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تھے، لیکن انہوں نے ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں شک کرتے رہے، اور پھر انہیں عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اس کے بعد جنات کے حوالے سے آیت نمبر 29 میں ذکر آتا ہے کہ جب جنوں کی ایک جماعت نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتو، کہ چپ ہو جاؤ۔ فلما قضی، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلاوت فنش کر دی تو وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کو انذار کرنے لگے، یعنی اپنی قوم کو بھی وارننگ دینے لگے، اور وہ کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، اور وہ ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کی باتیں قبول کرو اور ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا، اور جو کوئی اس پر ایمان نہیں لائے گا ایسے ہی لوگ دور کی گمراہی میں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو معجز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح زمین و آسمان کو تخلیق کیا؟ ولم یا، یہاں پہ یا کا لفظ آیا ہے، یا عین یا، اس کا مطلب ہوتا ہے تھکنا، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو تخلیق کر کے تھکے نہیں، کیونکہ یہ کچھ لوگوں کا اس بارے میں کہنے کے ان کا گمان ہے، شاید کرسچنز کا، کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں دنیا آسمان وغیرہ بنائے اور اس کے بعد انہوں نے 7ویں دن ریسٹ کیا، یعنی جیسے وہ تھک گئے، تو یہاں پہ ان کے اس عقیدے کی نفی کی گئی، ولم یا، کہ وہ بالکل بھی نہیں تھکے بخلقہن، ان کو تخلیق کر کے۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، اور وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، یعنی آگ میں ڈالا جائے گا، تو ان سے کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کہ کیا یہ بات اب سچ نہیں ہے؟ تو اس وقت وہ کافر کہیں گے قالو بلا و ربنا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ قالا، اور پھر کہا جائے گا فذوقوا العذاب، بس اب تم عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم لوگ انکار کرتے رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی ہدایت کی گئی، اور قیامت کے دن کے حوالے سے واضح کیا گیا کہ اس دن لوگوں کو ایسے لگے گا کہ جیسے وہ دنیا میں صرف ایک گھڑی گزار کے آئے ہیں۔ اور پھر قرآن کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ میسج ہے، پیغام ہے سب کے لیے، اور قیامت والے دن صرف وہی لوگ ہلاک ہوں گے جو نافرمان ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری سورت احقاف جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔
اپنا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔